السلام علیکم جی. آج کچھ 11 سال پہلے میں نے بہاولپور پہ کتاب لکھی تھی. خوش خان ریاست سے پسماندہ ڈویژن تک کا سفر کیا ہے. تو اس کا محرک یہ تھا کہ مجھے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی کتاب ملی جس میں یہ پتہ چلا کہ صرف 6 مہینے میں 55 کروڑ روپیہ جو بہاولپور کا تھا وہ سستے تندور پہ لگا دیا گیا. تو یہ ایک تحریک تھی. میں وہاں گیا, میں 1 سال وہاں رہا, میں نے ساری ریسرچ کی. میں جب اس کے سارے پرانے پیپر نکالے تو 1955 تک, کیونکہ 1955 میں تو اس کو 1 یونٹ میں آ گئی وہ ساری. تو جتنا اس سے پہلے 1955 تک تو ختم ہو گیا تھا 1947 میں. 1947 تک جو ریاست بہاولپور تھی, اس کے جو اسٹوڈنٹس پڑھنے جاتے تھے انگلینڈ تک, علی گڑھ تک, ان کو ریاست اتنا وظیفہ دیتی تھی کہ وہ اپنا خط پورا کر کے اپنے گھروں کو پیسے بھیجتے تھے. لیکن جیسے ہی وہ نئے سیٹ اپ میں آئی اور خاص طور پر 55 کے بعد جب اس کو 1 یونٹ میں لائے گئے تو جتنے اس کے وسائل ہیں, حتیٰ کہ اس کا نہری نظام, اس کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا, اس کا ہیلتھ سسٹم, ہر چیز جو ہے وہ بالکل تنزل میں گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میری اپنی فائنڈنگ تھی کہ بڑے مراکز کو اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تاکہ ان کو وہ کر سکیں. اور یہ تو صرف ایک جو ڈویژن تھی جس کے 3 ڈسٹرکٹ ہیں ان کی کہانی ہے. باقی ڈسٹرکٹ کی کہانی ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں کیونکہ ہمارے یہاں ریسرچ پہ اتنا زیادہ تبدیل نہیں کیا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں, یہ میں تو نہیں پڑھ سکا لیکن مجھے تھوڑا سمپلسٹی زیادہ لگی ہے اس میں, شاید معلومات ابھی دی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی موو ہے, اگر اس کو زیادہ ٹیکنیکلی بہتر طریقے سے اعداد و شمار کے ساتھ چلایا جائے تو شاید ایسے حقائق ہمارے سامنے آئیں, یوتھ کے سامنے, ہماری میڈیا کے سامنے, پالیٹیشنس کے سامنے, کہ جن سے خود یہ احساس پیدا ہو کہ واقعی جتنے یونٹ چھوٹے ہوں گے, جتنے وہ خود مختار ہوں گے اپنے فیصلوں میں, اتنا ہی شاید لوگ زیادہ بہتر ہوں گے اور ملک بہتر. شکریہ. ٹھیک ہے, آپ کی بات, ہم ڈیسینٹرلائزیشن کی بات ہی کر رہے ہیں. آپ نے جو وہی کی, اگر ہم ویسے تو صوبوں کے پاس کوئی 70-80% مرکزی پیسے دے گا, اپنے ٹیکس کو کوئی اکٹھے اب کر نہیں رہا, لیکن جس طرح بھی آتے ہیں وہ لوکل لیول پہ, لوکل آپ کی چھوٹے آپ کے صوبوں کی حکومتیں ہوگی, وہ اچھا خرچ کریں گے.